غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا میں جو نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوا کیسے تن سے یہ سر جدا ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب صلی اللہ کہیں وہی جن کو آل نبی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست درد دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی
میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. معزز اور لائق صد احترام حضرات گرامی، قبل اس کے کہ ہم کچھ بات شروع کریں اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا دو عالم فخر بنی آدم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب کے ساتھ جھوم کر درود و سلام کو نذرانہ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی کرم نوازی سے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے چاہنے والوں کا ذکر کرنے کے لیے محترم الحاج عبدالعزیز بھائی کے گھر پہ جمع ہوئے ہیں۔ ان کے صاحبزادگان یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرما کر صاحب خانہ کے تمام مقاصد میں انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور ہم سب کی بھی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے متعلق ہم نے کل بھی بات کی تھی اور آج بھی ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سابقون الاولون ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ لوگ جو ابتدا میں اسلام جنہوں نے قبول کیا، سابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے، اور جنہوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کی اتباع کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف اور توصیف قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں جن کو ہم جنتیں کہتے ہیں، اس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حق میں نازل ہوئی، اور وہ صحابہ کرام مہاجرین میں بھی تھے اور انصار میں بھی، ان کا ذکر خاص طور سے کہا ہی گیا کہ من المہاجرین والانصار۔ اب یہ کہ دوسرے دیگر لوگوں کا بھی ذکر اس میں، والذین اتبعوہم، دوسروں کا بھی ذکر اس میں آتا ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، وہ 2 سال اور 6 مہینے سے کچھ کم ایام تھے، 2 سال اور 6 مہینے سے کچھ دن کم تھے کہ آپ کی اتنے دنوں تک جو ہے خلافت رہی ہے اور آپ نے خلافت کے امور انجام دیے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد متفقہ طور پر مسلمانوں نے ان کو اپنا امیر بنایا، اور خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ان کی بہت ساری کمالات، خوبیاں اور بے شمار ان کے فضائل احادیث میں بھی ہیں، قرآن کی کئی آیتوں میں بھی ان کی طرف ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا شام کی طرف، وہ لشکر جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، اور وہ امیر تھے اس کے، ان کو روانہ کر دیا تھا۔ وہ بھی تھوڑے ہی دور گئے تھے، کچھ منزل ہی پہنچے تھے کہ انہیں وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی اور وہ واپس آ گئے۔ جب آپ کی وفات کے بعد میں سارے معاملات طے ہو گئے، اس کے بعد کہا یہ گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا،
ایک مسئلہ یہ سامنے آیا، نئے مسلمانوں کو اس کو کچھ لوگوں نے بھڑکا بھی دیا تھا۔ تو آپ کے سامنے کئی چیلنجز تھے۔ ایک یہ تھا کہ یہ لشکر جا رہا ہے، مدینہ شریف میں لوگ کم ہوں گے، مانعین زکوٰۃ سے مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پھر بعد میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ بھی ان کے ہی زمانے میں جو ہے وہ بڑی جنگ ہوئی ہے۔ تو یہ سب معاملات تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت کامل تھا۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس لشکر کو جو جا رہا ہے اس کو روک دیجئے، نہ جانے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، میری کیا حیثیت کہ میں اسے روک دوں؟ حضور نے انہیں روانہ کر دیا تھا تو میں اس کو روک نہیں سکتا، ان کو جانے دیا اور کہا جانے دیں گے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ مانعین زکوٰۃ جو ہیں، جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، دیگر اور معاملات تو اسلام کے کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو آپ ان کے اوپر لشکر کیسے بھیجیں گے؟ ان پر تلوار کیسے کھینچیں گے؟ آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا میرے نزدیک تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور میں ضرور۔ انہوں نے کہا نہیں، حکمت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فوج نہیں، لوگ نہیں، ہمارا لشکر جا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، حضور تم تو ایام جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کے تم بزدل ہو گئے ہو، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے وہ متفق نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا ویسا ہی ہوگا جیسا میں کہتا ہوں، اور ایسے ہی کیا جائے گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو ایمان کامل دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، وہ ان کی ہی بات تھی، کسی اور کی بات نہیں، وہ وہی تھے جو کر سکتے تھے۔ یہ جیسے حضرت عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص جو ہے وہ ہل گئے، کہہ سکتے ہیں وہ تھوڑا سا متزلزل ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، وہ بھی ہوگا، یہ لشکر بھی جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے فتح عطا فرمائی۔ اور ایک ان کے سامنے مسئلہ جو آیا وہ مسیلمہ کذاب کا تھا، اب ہم یمامہ کا جو جھوٹا نبی تھا جس نے نبوت کی دعویٰ کیا، دجال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی اس نے کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ آدھا عرب، آدھا آپ کا، آدھا ہمارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لکڑی جو میرے پاس ہے یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، تم عرب کی بات کرتے ہو، آدھے آدھے کی زمین، آدھی آپ لے لیں آدھی میں، یہ لکڑی بھی تمہیں نہیں دوں گا میں، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول، اس طرح خط لکھا تھا کہ اللہ کے نبی، اپنا نام لکھ کر کے مسلمہ کی طرف سے جو اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی، ان کی طرف یہ۔ تو آپ نے خط میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے دجال کذاب مسیلمہ کے نام، آپ نے اس کو نبی نہیں کہا بلکہ ایسے کہا، اور تھا بھی وہ نبی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر بہرحال یہ آپ کی وفات کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کا لشکر بہت پاورفل ہو گیا، تقریباً 1 لاکھ آدمی اس کے جو ہے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وحشی، آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے تاریخ اسلام میں، وحشی وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس وقت میں قتل کیا تھا، شہید کیا تھا جب وہ مسلمان نہیں تھے۔ بعد میں مسلمان ہوئے وہ، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ تم میرے چچا کی قاتل ہو تو میرے سامنے مت آیا کرو، تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن تم جب آتے ہو تو مجھے وہ جو ہے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ یہ بات، یہ شرمندگی، یہ خجالت، اور یہ بڑی تکلیف دے رہی تھی وحشی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور آپ کے بعد یہ مسیلمہ کا جب جو ہے یہ لشکر، مسیلمہ کی طرف یہ لشکر جانے لگا، اس لشکر کے امیر جو تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 40,000 کا لشکر تھا مسیلمہ کا، اور مسلمان 24,000 کے قریب تھے، بڑا لشکر تھا۔ اور یہ جا کر کے جب انہوں نے یمامہ میں جنگ کی تو پہلا جو حملہ تھا وہ ان کا اتنا بھاری حملہ تھا، یعنی کہ ان کافروں کی طرف سے اتنا سخت حملہ تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کے لوگ شہید کر دیے گئے۔ کتنے حفاظ اور قاری قرآن اس میں سے شہید ہوئے، بڑی مشہور بات ہے، حفاظ اور قاری قرآن و عالم دین اس میں شہید ہو گئے، لیکن بڑے جذبے کے ساتھ لڑے۔ لیکن ان کا بھی بڑا جذبہ، کہہ سکتے ہیں جھوٹے نبی کے جذبہ تھا جو بھی تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت بہت ہے، انہوں نے حملہ کیا اور یہ مسلمان کو بہت نقصان پہنچا۔ لیکن اس کے بعد پھر جذبہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر قوت دی، طاقت دی، کہ ایسے جذبے کے ساتھ یہ بڑے آگے کہ ان کو خاکستر کر دیا، ختم کر دیا، بھاگ گئے وہ سب کے سب۔ اور وحشی نے اپنے اسی نیزے سے، جس نیزے سے سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، چونکہ وہ طاق میں لگا ہوا تھا کہ میں اس کو میں ہی ماروں گا، اور اس کے جو خیمہ تھا اس خیمے کے قریب، کیونکہ وہ تو میدان میں تو تھا نہیں، وہ کہتا میرے اوپر وحی آ رہی ہے،
وہ وہی کے لیے جو ہے اپنے اوپر جو ہے کسی خیمے میں تھا، اور جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس کے بعد نکال کر کے انہوں نے خنجر مارا، اور خنجر ایسا مارا کہ ایک ہی خنجر میں وہ جو ہے اس کو لٹا دیا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، رونے لگے۔ فیشی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم سب سے بہترین شخص کو اس خنجر نے مارا میرے ذریعے سے، اور سب سے برے شخص کو بھی میں نے اسی سے مارا۔ شاید میرے نبی آج میرے سامنے نہیں ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تم میرے سامنے نہ آنا، لیکن شاید آج وہ ہمارے سامنے ہوتے ضرور کہتے کہ آپ میرے سامنے آ سکتے ہو۔ بہت خوش ہو گئے وہ، اور یقیناً بھی جو ہے خیر الناس بہترین لوگوں میں سے شخص کو میں نے اسی سے جو ہے شہید کیا، اور سب سے برے لوگوں میں سے ایک برے شخص کو بھی میں نے اس سے مارا، اور اس کے بعد شاید انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور اس میں مسلمانوں کو فتح، بہت بڑا جو کہہ سکتے ہیں فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور یہ ان کا ہی کام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا، لشکر کامیابی کے ساتھ واپس آیا۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کو نقصان بہت ہوا، حافظ اور حفاظ اور قرہ اور قاری قرآن بھی تھے، اور اہل علم علماء بھی تھے جو بہت سارے شہید ہو گئے، اور اسی وجہ سے پھر جمع قرآن کا مسئلہ اٹھا، پھر قرآن کریم کو جمع کرنے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جمع کیا جائے۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امور خلافت انجام دینے کے لیے صرف آپ کے پاس 2.5 سال تھے، اور پھر آپ بیمار پڑ گئے، اور آپ کی علالت کا زمانہ شروع ہوا، اور آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات جمادی الاول کی 22 تاریخ کو ہوئی۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے 6 لوگوں کو منتخب کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا ان 6 لوگوں میں سے کسی کو چن لینا، اور انہیں آپ نے جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا نام دیا، اور کہا کہ یہ میری جو ہے وصیت یہ ہے کہ حضرت عمر کو خلیفہ بنایا جائے میرے بعد۔ لوگوں نے کہا آپ سے کہ آپ اتنے نرم دل تھے، یہ تو بہت سخت مزاج کے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم سب سے بہترین شخص جس کو ہم نے اپنے اعتبار سے سمجھا ہے، میں انہی کو جو ہے میں نے مسلمانوں کا امیر جو ہے مقرر کیا ہے، میرے بعد وہ ہوں گے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا، جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے بدعت کا جو ہے شروع کر دیا، کہ آپ نے نام منتخب کر دیا ایک شخص، آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنے کسی اولاد کو میں نے جو ہے اپنے رشتہ دار کو نہیں بنایا، اگر میرا کوئی رشتہ دار ہوتا تو کہہ سکتے تھے میں نے جو ہے اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا دیا، میرے بیٹے کے دوسرا بیٹا ہو یا کوئی بھائی ہو اس کو بنا دیا، نہیں، میں نے تو ایک ایسے شخص کو بنایا جو امت مسلمہ میں میرے نزدیک سب سے بہتر ہے، اور آپ نے ان کو مقرر کر دیا۔ آپ کی وفات کے بعد وہ امیر ہوئے، اور شخص جو ہے حقیقی بات یہ ہے، حقیقتاً جو ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا سنہرا دور کبھی بھی واپس نہیں آیا، جیسا سنہرا دور 10 سال تقریباً آپ نے امور خلافت انجام دیے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دور نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ ایک عمر اور اگر اسلام میں ہوتے ساری دنیا میں اسلام ہی ہوتا، کہیں کفر نہ ہوتا، کیونکہ ان کا دور ایسا دور تھا، ان کا زمانہ ایسا زمانہ تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں، حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان انسان کا ہو یا شیطان جنات کا ہو، یعنی جنات کے میں سے شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، تو آپ فرمائیں انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، وہ عمر کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں، جس راستے پہ عمر جا رہے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس راستے پر شیطان آتا ہے تو پیچھے بھاگ جاتا ہے، اور جو ہے دائیں بائیں بھاگ کر نکل جاتا ہے۔ یہ آپ کی یعنی آپ کے زمانہ پاک میں جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ فساد نہیں تھا، اور کیسا سنہرا دور تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے یعنی فیل کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور، جو ہم سب ذکر کرتے ہیں، جس میں سورہ جو ہے فیل جو ہے اس کا ذکر ہے ابرہا کا، اس کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور یہ سب آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ بہت کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، پہلے تو وہ مخالف تھے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ چونکہ وقت نہیں اتنا کہ میں تفصیل سے بات کروں، وہ بھی بڑا انوکھا اور نرالا اور نادر و نایاب ہے ان کے اسلام لانے کا قصہ، کیونکہ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، اور اس کے بعد جب اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے کھل کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ جعل الحق لسان عمر، حضرت نبی اکرم صلی اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے، اور ان کے قلب پہ بھی حق جاری کیا۔ جب وہ بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے، اس لیے آپ کا لقب فاروق تھا۔
ابو حفص آپ کی کنیت ہے اور عمر آپ کا نام تھا۔ انتما آپ کی والدہ کا نام تھا اور آپ کے والد خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی انوکھا، اور بعد میں جو ہے انہوں نے جا کر حرم شریف میں نمازیں پڑھی کھلے عام، کئی بار کافروں سے جو ہے مقابلہ بھی ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر جب آپ کی ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت میں بھی بالکل اعلان کرنے کے بعد حرم کعبہ کے اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے جو آپ کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوں گے، ابو جہل آپ کا ماموں ہے، ماموں سگائی ماموں، یعنی آپ کی والدہ اور ابو جہل کی والدہ دونوں بہن بھائی ہی تھے، لیکن یہ ہے آپ نے اتنی اعلان کا اور کسی کی ضرورت نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب خلیفہ بنے، بے شمار احادیث آپ کی شان میں ہیں۔ جب خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت جب تقسیم کر رہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بڑے اہل علم میں سے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، وہ بہت دیندار اور پرہیزگار تھے، آپ کے صاحبزادے۔ جب مال تقسیم کرنے لگا، اس زمانے میں شاید وہ عمر کے کم رہے ہوں گے، تو کہا کہ ابا جان، مال غنیمت جب شروع ہوا تو حسنین کریمین کو، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر سب سے پہلے ان کو دیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ والد گرامی سے کہ مجھے پہلے دیجئے، میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، کہ تمہیں کیوں پہلے دیں؟ کہا میں اس لیے مجھے دیجئے کہ میں تو خلیفہ امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات کی آپ نے فرمایا ہاتی لکا ابن کا ابیہما او جدن کا جدہما، ان جیسا باپ تو لے آؤ تم اپنے پاس، اور ان جیسا دادا لے آؤ، جن مراد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان جیسا باپ تمہارے پاس ہو اور ان جیسے نانا تمہارے پاس ہو تو ہمیں تمہیں بھی دے دیں گے۔ دیکھیں آپ، یہ مقام تھا۔ جب دونوں صاحبزادگان گھر پر آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آ کر کے کہ آج اس طرح معاملہ پیش آیا، اور جب غنیمت بانٹی جا رہی، تقسیم ہو رہی تھی، تو انہوں نے ہمیں مقدم رکھا اور یہ کہا کہ فاروق اعظم نے کہ جب ان کے بیٹے نے مانگا تو یہ الفاظ کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جاؤ امیر المومنین کو کہہ دو کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان عمر سراج اہل الجنہ، کہ عمر جو ہے وہ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہوں گے، جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہوں گے۔ جب یہ واپس جو ہے خبر ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا ہے، تو آپ نے فرمایا ان صاحبزادوں سے، یہ حسنین کریمین سے جا کر اپنے والد سے کہو لکھ کر دے دیں۔ سبحان اللہ، یہ عقیدت ہے۔ اب ہم اس میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، یہ ان کے معاملات تھے، یہ ان کے تعلقات تھے، یہ ان کی محبتیں تھیں، یہ ان کی انسیت تھی، اور ہم اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے اپنے جو ہے والد گرامی سے کو لکھ کر دے دیں، تو انہوں نے لکھ کر دے دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آیا، ان عمر سراج اہل الجنہ، عمر جو ہے جنت کے سراج میں سے، یعنی چراغوں میں سے ایک چراغ ہوں گے۔ کہنے لگے اپنے بچوں سے کہ اے لوگ، اے میرے گھر والوں، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے انتقال کے بعد تم اس کو میری کفن کے ساتھ دفن کر دینا۔ یہ خط الامام جو ہے، خط الامام علی جو ہے، اس کو جب مجھے دفن کرنا تو اس کو میرے ساتھ رکھ دینا، تاکہ خدا کی بارگاہ میں اس کو پیش کر سکوں، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں کہ تیرے نبی کا یہ فرمان ہے یا پروردگار۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ عمر ابن خطاب معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، بہت بڑے مقام ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتوں میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں بہت ساری آیتوں میں ان کا ذکر کیا گیا، نام نہیں ہے لیکن ذکر انہی کے عین مطابق جو ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جو وہ قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کہا من کان عدو للہ وملائکتہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، قرآن کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس سے پہلے جب کسی یہودی نے یہ کہا کہ جبریل اور میکائیل جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں، تو آپ نے ان کو یہ جواب دیا۔ اس کے بعد قرآن نازل ہوا انہی الفاظ کے ساتھ، یہی الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہو گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں، جب اسلام قبول کر لیے وہ بھی ایک نرالا تھا، انداز تھا، جب جو ہجرت کی وہ بھی ایک نرالے انداز کی ہجرت تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، اور پہاڑ جو ہے تھوڑا جنبش کرنے لگا یا اس میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ جب وہ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیقون و شہیدان،
اے احد پہاڑ تو ٹھہر جا، کیوں ہل رہا ہے، کیوں تیرے اندر یہ تھر تھر پر تو کانپ رہا ہے، تجھ پر تو ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صدیق ابوبکر صدیق تھے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی موجود تھے۔ تو آپ نے اس طرح فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے کہا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی، عمر کی نیکیاں کتنی ہوں گی کہ آسمان پہ ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ اور آپ نے فرمایا اے عائشہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ اللہ کیا کہنے، سیدہ عائشہ کہنے لگی رضی اللہ عنہا، ام المومنین کہتی ہیں اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے جو ہے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی میرے والد گرامی کی کیا نیکیاں کہاں گئی؟ تو آپ نے فرمایا ان کی نیکیاں تو ایک ہی 2 نیکی جو ان کے برابر ہیں، ان کا بھی مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عمر کا مقام بھی ہے۔ نبی ہوتا میرے بعد تو حضرت عمر ہوتے، اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا انداز کیا تھا۔ خدا کی قسم سچی بات یہ ہے کہ ان جیسا مقام حاصل کرنے کے لیے کتنی جو ہے کون حاصل کر سکتا ہے، یہ معمولی سی بات نہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں رات کو گشت کیا کرتے تھے، گشت کرتے تھے، پھرتے تھے، دن میں تو امور خلافت انجام دیتے، کوئی ٹائم پہ آرام کرتے ہوں گے، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ قیصر و کسریٰ جہاں جہاں آپ کی فوجیں لڑ رہی تھیں، اور جہاں جہاں مسلمان کا فتوحات ہوتی تھیں، اور جہاں جہاں وہ جو ہے مسلمانوں کو تحویل میں ملک آتے تھے، اور وہاں گورنر جب مقرر کیے جاتے تھے، ان گورنروں کے نام جو پیغامات تھے، اگر ان گورنروں کی ذرا سی بھی کوتاہی ہوتی تو فاروق اعظم کو پتہ چل جاتی تھی۔ ایسا طریقہ کار میں اس پہ بات کرتا ہوں انشاءاللہ عزیز۔ تو ایک مرتبہ رات کو گھوم رہے تھے، گشت کر رہے تھے، ایک خیمہ لگا ہوا تھا کسی بدو کا، اس خیمے میں سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، شاید اس کو بچے کی پیدائش ہونے والی، درد ذہ ہو رہا تھا، اور کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، شوہر تھا اور بیوی تھی، اور بڑا تڑپ، شاید کوئی اور بچے بھی ہوں گے لیکن وہ تڑپ رہی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا بات؟ کہا کہ میں جو ہے میری بیوی کے پاس بچہ ہونے والا ہے، درد ذہ شروع ہے، کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ آپ جلدی دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کے فوراً جو ہے اپنے ایک غلام کو لے کے آئے، اور اپنی زوجہ کو لے کے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو لے کے اپنی زوجہ کو، اور کہا کہ ان کی مدد کیجیے۔ وہ اندر گئیں، خیمے میں جا کے مدد کی، اور اس کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی۔ بچے کی ولادت ہم سب جانتے ہیں کہ کیا معاملہ، اب تو بہت ہاسپٹل ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی آسانیاں ہیں، اس زمانے میں تو اتنی آسانیاں نہیں تھیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ۔ بہرحال مرحلہ یہ تو وہ ماں ہی جانتی ہے جس کا بچہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ بچے کی ولادت ہوئی تو وہ باہر نکل کر آپ کی زوجہ نے کہا امیر المومنین مبارک ہو، امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ بدو جو ہے اس پسینہ ہو گیا، پسینہ چھوٹ گیا کہ امیر المومنین ہے یہ۔ اللہ اکبر، امیر المومنین نے وہ حیران ہو گیا سن کر کے یہ امیر المومنین تھے، ہمیں تو سمجھنا کوئی ایسے ہی آدمی ہوں گے۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اور کئی ایک صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ میں نے خطبے کے وقت دیکھا کہ ان کے کپڑے پر 12 جگہ سے پیبند لگا ہوا تھا، 12 جگہ سے وہ پھٹا تھا اور اس کے بعد جوڑا ہوا تھا، دوسرے کپڑوں کے ٹپے جیسے نہیں کہتے ہیں، وہ 12 جگہ سے۔ یہ تھے وہ لوگ جن لوگوں نے ذرہ برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کو کوئی پکڑ کرے یا گرفت کرے۔ ایک مرتبہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھا رہے تھے تو بیوی نے تھوڑا سا میٹھا پیش کیا، یعنی وہ کیا پیش کیا، آٹے کا، اس میں کچھ شکر یا کچھ گڑ وغیرہ ڈال کر کے جو ہم اس کو حلوہ کہتے ہیں، وہ حلوہ تھا لیکن اس کے مطابق ہی تھا جیسے انہوں نے بنایا ہوگا، کیسا ہوگا۔ بہرحال جب پیش کیا تو امیر المومنین نے پوچھا اپنی زوجہ سے کہ یہ آیا کہاں سے، کیونکہ جہاں جو دیا جاتا ہے کھانا وہ تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنے لوگ کھاتے ہیں اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ امیر المومنین جب روز آٹا آتا ہے تو اس میں سے ایک مٹھی میں بچا لیتے، آج وہ مٹھی کر کر کے اتنا بچ گیا تو میں نے اس کو حلوہ بنا دیا آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ ایک مٹھی زیادہ آتا ہے ہمارے یہاں، کل سے فرمایا کل سے جو ہے ایک مٹھی کم آیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، ایک بہترین اونٹ دیکھا، آپ نے دیکھا کہ یہ اونٹ جو ہے کس کا اونٹ ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے بیٹے کا اونٹ۔ کہا اتنا فربا، اتنا موٹا، اتنا بہترین اونٹ کس کا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے صاحبزادے کا عمر ہے، غالباً عبداللہ بن عمر کا تھا۔ کہا کہ اچھا، ان سے پوچھا کہ یہ اونٹ آپ کا ہے؟ کہا ہاں یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے خریدا؟ بالکل خریدا۔ خرید کر کے کہاں بھیجا تھا اس کو چرنے کے لیے، کھلانے کے لیے؟ کہا میں نے اس کو خرید کر کے سرکاری چراگاہ میں بھیج دیا تھا۔
سرکاری چراگاہ مطلب جس جگہ تو وہ کھا رہا تھا، وہ جو کھیتوں سے یہاں سے جو اس کی جو کھانے پینے کی چیز تھی وہ سرکاری تھی، ان کی اپنی نہیں تھی، سرکاری کیونکہ امیر المومنین کے بیٹے تو سوچا سرکاری چراگاہ میں، اور بھی سرکاری تو بہت سے گھوڑے ہوتے ہیں، بہت سے اور فربا اونٹ ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں سرکاری چراگاہوں میں جو ہے وہ چرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی چر رہا تھا، یعنی کھا رہا تھا وہاں پر سے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، کتنے کا تھا؟ کا اتنا، اس کو بیچ کر جتنا بھی پیسہ جو ہے تمہارا تھا وہ تم لے لو، باقی پیسہ مال غنیمت میں بیت المال میں ڈال دینا۔ اور ایسے ہی کیا، آپ نے اس پیسے کو ان کو نہیں دیا، بلکہ جتنا ان کو لگا تھا، جتنے میں انہوں نے خریدا تھا وہ ان کو دے دیا، اور باقی جتنا بھی منافع تھا وہ بیت المال میں دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں حضرات گرامی کہ یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ مصر کے گورنر ایاز ابن غنم کا نام بڑا مشہور تھا، آپ نے مختلف اپنے جو ہے جہاں جہاں فتوحات ہوتی تھیں وہاں جو ہے رکھے ہوئے تھے، کیا نام، گورنر رکھے تھے، جس کو ہم والی مصر گورنر، لیکن گورنر کے پاس یہ تھا کہ کوئی بھی گورنر اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرے گا، کوئی بھی گورنر اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، جس کو ہم چوکیدار کہتے ہیں۔ کوئی بھی گورنر جو ہے وہ ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھے گا، کوئی بھی گورنر جو ہے وہ باریک کپڑے نہیں پہنے گا۔ یہ کچھ ہدایات تھیں گورنروں کے نام۔ اور ایاز بن غنم جو ہے جب اس کے بارے میں آپ کو ملا کہ وہ اپنے دروازے بھی بند کر لیتا ہے اور آپ کو لوگوں کی بات بھی نہیں سنتا، اور جو بھی ہدایات تھیں اس ہدایات سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو یعنی کہ مدینہ شریف میں بیٹھ کر مصر کی بات دیکھیں، اور ایک ایک جگہ صرف مصر کی بات نہیں، حلب کی بات بھی ایسے ہی ہے، اور جگہوں کی بات جب ملا پتہ چلا یہ کہ ایاز بن غنم جو ہے وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے، گورنر بہت بڑے عہدے پر آپ پورے مصر کا جو ہے والی بنا کے بھیجا تھا۔ جب یہ خبر، آج کے گورنروں کا حال دیکھیں آپ، آج کے دیکھیں، اور آج یہ مسلمان ملکوں کے گورنروں کو دیکھ لیجئے، ہم تو غیر مسلم کی بات ہی نہیں کرتے، مسلمان کے علاقوں کے دیکھ لیجئے گورنروں کا کیا حال ہوگا۔ بلایا، فوراً حکم دے دیا کہ فوراً اس کو پکڑ کے لے آؤ یہاں مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں آنے کے بعد ایک موٹا کمبل جو ہے، بہت موٹا کمبل 20 میں سے پھاڑ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا، بھرے دربار کے اندر کھڑا کیا گورنر کو، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگا ہوا ہے، فاروق اعظم نے اس کو کھڑا کیا، کہا یہ مصر کا گورنر تھا، ایک موٹا سا کمبل لیا، بیچ میں سے چیرا اور اس کے گلے میں ڈال دیا، اور ایک سوٹی تھما دی اور کہا جاؤ اونٹ چڑھاؤ جا کر کے، صبح سے شام تک اونٹوں کو پانی پلایا کرو، تمہارا کام گورنر کرنا نہیں ہے بلکہ اونٹوں کو پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، وہی تمہارا کام ہے، تم گورنر نہیں بننے کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بیٹھ کر، مدینہ طیبہ سے بیٹھ کر، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ حلب ہو، جن جن جگہوں پر وہاں گورنر تھے وہ تھر تھر کانپتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے کہ کہیں ایسی بات نہیں، کوئی ایسی کوتاہی ہم سے ہو جائے کہ امیر المومنین کو خبر ہو جائے۔ لیکن آپ کا سلسلہ ایسا تھا کہ کوئی خبر بھی چھپتی نہیں تھی آپ سے۔ آج کے زمانے میں تو جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں جس کے ذریعے سے آپ معلومات کر لیتے ہیں، اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی آپ کا معاملہ ایسا تھا، اور اسی لیے یہی وجہ تھی کہ جتنے بھی آپ نے جو ہے شعبہ جات قائم کیے تھے، کہ پولیس کا بھی ہے تو آرمی کا بھی ہے تو فلانے ہر قسم کے بیت المال ہے، غریبوں کے لیے ویلفیئر کے کام الگ ہے، فلاں کام جتنے بھی آپ نے سب، آپ سے پہلے کسی نے یہ قائم نہیں کیا، حضرت فاروق اعظم نے قائم کی یہ سارے کے سارے معاملے۔ اور یہ سب ایسے تھے کہ ہر ایک کے بعد اگر کہا کرتے تھے کہ فرات میں، دریائے فرات کے اوپر اگر ایک بوڑھی عورت بھی جو ہے بھوکی ہوگی تو مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اور آپ نے سنا ہوگا ان کا بڑا مشہور قول، میں بہت بار کہتا رہتا ہوں، کاش عمر ایک دن کا ہوتا، اس یوم حساب کا خوف نہ ہوتا۔ اور ایک بات اور بھی کہا کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ میں بکرا بھون کر اس کا گوشت کھاؤں، یعنی کہ ہم لوگ جیسے کرتے ہیں، لوگ جس کو چوما وغیرہ کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے یہاں پر، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بکرے کو بھون کر اس کا گوشت کھاؤں، لیکن میں حساب کیسے دوں گا اللہ کی بارگاہ میں، کیسے حساب دوں گا؟ اور آپ نے کبھی جو ہے کبھی نہیں کھایا، جب آپ اندازہ لگائیں حساب کیسے دوں گا۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ مقام ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا میرے بعد نبی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ یقیناً میرے یہ صحابی اس اسلام کے اس قانون کو اور جو ان کو دیا گیا ہے اس کو کیسے وہ آگے بڑھائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے ہی زمانے میں اسلام کی فتوحات بہت ہوئیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ بن مالک کو جو ہے یہ جو بشارت دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ ہجرت کے موقع پر وہ آدمی آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، آپ نے اس کو کہا، بعض کہتے ہیں تاج کے بارے میں، بعض کہتے ہیں کنگن دیکھ رہا ہوں،
اور وہ بھی کس نے؟ بادشاہ ایران کے. بادشاہ ایران تو سپر پاور تھا، روم کا بادشاہ اور ایران کا بادشاہ سپر پاور تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھتا ہوں. اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو سونے کا تاج بھی آ گیا، سونے کے کنگن بھی آ گئے. کہا بلاؤ سراقہ کو. فاروق اعظم کا سراؤ بلاؤ. اب یہ تو حدیث تھی نا مشہور، مجمع کے اندر آپ نے فرمایا سراقہ میرے آقا نے جو فرمایا تھا یہ پہن لو، اس لیے کہ حضور نے تمہیں پہنا دیے تھے. سونا تو لوگوں کے لیے حرام ہے، لیکن آپ نے فرمایا تم پہن لو اس لیے کہ تمہیں جو ہے یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے، اس کو غلام پورا کر رہا ہے. کیونکہ حضور نے فرما دیا 23 برس یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد 10 سال ہی تو آپ نے امور خلافت انجام دیے. کہا کہ یہ وہ حدیث جو میرے آقا نے فرمائی یہ سچ ہے، اور یہ دیکھو ان کو ہاتھ پہنا دیے. تو یہ میرا مطلب یہ کہنے کا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. بڑا مشہور واقعہ ہم آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، ساریہ، حضرت ساریہ کا واقعہ، اور نیل کا وہ واقعہ جو دریائے نیل سوکھ جاتا تھا. ہم سب اس سے بڑے طریقے سے واقف ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین، یہ اہل مصر قدیم زمانے سے ایک دن ایسا آتا ہے ایک جوان لڑکی کو پانی جب مصر کے دریا کا سوکھ جاتا ہے، دریائے نیل کا، ایک جوان لڑکی کو دلہن بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر پانی آتا ہے اوپر. اور اب زمانہ ایسا آ گیا پانی سوکھنا شروع ہو گیا. اب ان میں ہلچل مچی ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا میں ایسا ہونے نہیں دوں گا. میں ایسا انہوں نے خط لکھا اور امیر المومنین بتائیے کیا کریں، پانی تو سوکھتا جا رہا ہے اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے دقت ہو جائے گی شہر کے اندر، بہت بڑا شہر ہے یہ. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، بڑا اچھا کیا آپ نے، خط لکھا جواب میں فوراً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ خط لکھا اور کہا یہ بہت اچھا کیا تم نے، اسلام جاہلانہ تمام قسم کی رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام کوئی ایسی چیز نہیں رکھتا. اور دوسرا خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا اور کہا یہ دریا میں ڈال دینا جا کر کے. ابھی کہتے ہیں کہ یوم صلیب کا دن آتا تھا، یوم صلیب کا دن پہ وہ لڑکی کو ڈال دیتے تھے جا کر کے. صلیب کا دن آنے والا تھا، شاید 1-2 دن باقی تھے، خط پہنچ گیا. امیر المومنین نے جو خط لکھا تھا وہ یہ تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اے دریا اگر تو بہتا اپنی مرضی سے تو بہہ یا سوکھ جائے، لیکن میں اس واحد قہار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو تجھے بہاتا ہے، جو تجھ میں پانی جو ہے بڑھا دیتا ہے اور گھٹا دیتا ہے. میں اس سے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں تجھ سے نہیں کہتا، میں تجھ سے کہتا ہوں تو اپنی مرضی سے اگر بہتا ہے تو بہہ یا سوکھ جا، لیکن میں اللہ واحد القہار کی بارگاہ میں یہ کہتا ہوں یا رب کریم تو اسے جو ہے بہا دے. کہتے ہیں رات کو وہ خط جو ہے ڈالا اور صبح کو جا کر جب دیکھا تو پانی جو ہے وہ اس جو کنارے ہوتے ہیں اس سے اوپر چلا گیا، 16 فٹ اوپر پانی آ گیا بھرا ہوا. یہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرات گرامی کہ وہ صرف ان کی حکومت صرف انسانوں ہی پہ نہیں تھی، بلکہ جیسے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ہر شے اس کی ہو جاتی ہے. یہ ان کا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ کمال تھا کہ اس چیز پر بھی. اب آپ دیکھیں آج کے زمانے میں تو ٹیلی فون کرتے ہیں آپ، ہزاروں میل یہاں سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. یہ اس زمانے میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی. کیا کوئی کہہ سکتا تھا حضرت ساریہ کو جو آواز جا رہی ہے یا ساریت الجبل جو ہے فاروق اعظم مسجد نبوی شریف کے جو ہے وہ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور نہاوند ایران میں وہ جنگ ہو رہی ہے تو یہاں کی آواز وہاں پہنچ سکتی ہے؟ اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اس زمانے میں کوئی، آج کے زمانے میں تو آپ یہ دور نیٹ کا دور ہے، نہ جانے کیا کچھ جو ہے ابلاغ و ذرائع کا دور ہے، اس میں تو بہت کچھ ہو گیا. لیکن کیا اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ممبر پر کہتے ہیں یا ساریت الجبل. اور اس کے بعد جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، کچھ لوگوں نے کہا یہ کیا بات کرنا ہے، کیونکہ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے بات کرنے لگے. تو کہنے لگے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا امیر المومنین کہہ رہے ہیں. بعد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، آپ نے عجیب و غریب بات کی. ساریہ تو گئے ہوئے جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کتنے دنوں سے گئے ہوئے ہیں، ایک بڑی جو ہے وہ فوج لے کر گئے ہوئے ہیں. کہا خدا کی قسم میں ممبر پر کھڑا تھا اور مجھے سامنے ساریہ کی وہ سارا لشکر نظر آ رہا تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا لشکر اس طرف ہے، یہاں پہاڑ ہے، پیچھے سے کافر گھوم کر پہاڑ کے پاس جمع ہو رہے ہیں. اور جمع ہونے کے بعد ساریہ کو اس کی خبر نہیں تھی، لیکن میں نے جب ان کو بتایا ہے تو انہوں اس سے وہ ہوشیار ہو گئے
اور جو حملہ دشمن کرنے والا تھا اس سے پہلے وہ تیار ہو کر اس دشمن پر حملہ کر دیا۔ اب آپ حضرات گرامی غور کریں کہ جب وہ آنے والا قاصد خبر لے کر آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیسا واقعہ پیش؟ جمعے کی نماز کا ٹائم تھا، کہا ہم جمعے کی نماز میں جنگ لڑ رہے، جمعے کی نماز کا ٹائم تھا، عین نماز کا ٹائم تھا، ہم جنگ لڑ رہے تھے، کافروں سے جنگ ہو رہی تھی اور حضرت عمر کی آواز ہمیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر کی آواز، یعنی کہ آواز دینے والے کا کمال اور سننے والوں کو بھی دیکھ، دینے والا دیکھ بھی رہا ہے، آواز دے بھی رہا ہے، ان کی آواز جا بھی رہی ہے اور سن بھی رہے ہیں لوگ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں حضرات گرامی۔ اس زمانے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے اور یہاں سے آواز وہ دیتے ہیں اور وہاں آواز وہ پہنچ جاتی ہے کہ ہم نے آواز سنی اور آواز سننے کے بعد ہم نے تیاری کی اور دشمن ہم سے پہلے جب ہم سے حملہ کرتا اس سے پہلے ہم نے اس پر حملہ کر دیا اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا اور اس کمال کو رہتی دنیا تک لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ کس کس چیز کو ان کی یاد کریں گے؟ انہوں نے اپنے زمانے میں ایسا سنہرا دور مسلمانوں کے لیے جو ہے باب قائم کر دیا، ایسا سنہرا دور قائم کر دیا کہ ایسا دور کسی زمانے میں آیا ہی نہیں۔ مسلمانوں میں اختلافات بھی ہوئے، مسلمانوں میں آپس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن فاروق اعظم کے زمانے میں جیسے حضور نے فرمایا شیطان آ ہی نہیں پاتا ہے۔ کوئی شیطان انسان کا ہو یا جنات کا وہ تو بھاگ جاتا ہے فوراً، اور اتنے پاورفل کہہ سکتے ہیں، اتنے معاملات میں اتنے سخت تھے۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے مدینے کی کسی گلی سے، ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، نسوانی کو شعر پڑھ رہی تھی رات میں، اور شعر میں جو کہہ رہی تھی کہ رات کا یہ سہانا وقت ہے اور اس سہانے وقت میں میرا دل بڑا مچل رہا ہے، کاش میرے پاس کوئی ہوتا، جو اپنے الفاظوں میں اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی، اصل میں اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ وہ اشعار میں جو بات کی اس نے، شاید کوئی ہوتا لیکن میں خدا جو اس چارپائی کی چولیں ہل جاتی جو نہیں جو کھمبے ہوتے ہیں اس کے جو چارپائی پر، لیکن میں خدا واحد قہار سے ڈرتی ہوں کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنے والی۔ یہ انہوں نے وہ کچھ شعر پڑھے، انہوں نے اس کا مطلب یہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیونکہ رات وہ گشت کرتے تھے، کہا یہ گھر کو ذرا نشان مار دو، اپنے غلام سے کہا صبح کو پوچھنا یہ کون ہے، کون عورت ہے۔ یہ معلومات کرنے پر صبح پتہ چلا کہ یہ عورت، اس کا شوہر بہت دنوں سے جنگ میں گیا ہوا ہے اور یہ جوان ہے اور اپنے شوہر کو یاد کر رہی۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ام المومنین سے پوچھا جا کر کے، اور کیسے لوگ تھے حضرات گرامی، بڑے سچے لوگ تھے، سچ بات کہنے میں انہیں شرم نہیں ہوتی۔ فوراً بیوی حفصہ سے کہتے ہیں کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے مہینے رہ سکتی ہے؟ تو وہ تو باپ تھے، باپ کے سامنے کیسے بات کرتی؟ انہوں نے بات تو نہیں کی لیکن اشارہ کر دیا 4 مہینے۔ اسی وقت سے حکم فوراً آپ نے جو ہے نافذ کر دیا کہ کوئی بھی ہمارے فوجی جو لڑنے کے لیے جنگ جائے گا 4 مہینے سے زیادہ وہ نہیں رہے گا وہاں۔ اگر 4 مہینے سے زیادہ 4 مہینے ہو جائیں تو وہ واپس اپنے اہل و عیال میں آ جائے، فوراً آ جائے، ورنہ جو ہے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائے۔ اور اس کے بعد سے یعنی قانون بنا دیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرات گرامی جس طرح شہادت ہوئی ہے، کیونکہ واقعات جو ہے وہ تو بہت، اور بھی بہت زندگی میں تو بہت کچھ آپ نے، بے شمار واقعات، بے شمار کمالات تھے آپ کے۔ مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز ابو لولو جو ہے جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ امیر المومنین، مجوسی تھا وہ، امیر المومنین میرا جو آقا ہے وہ مجھ سے روز 4 درہم لیتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوا تھا اور کہا کہ تم جو کام کرتے مجھے 4 درہم روز دے دیا کرو، تو ذرا زیادہ ہیں 4 دن، تھوڑا کم کرا دیجئے۔ وہ ہوشیار تو تھا، وہ بہت چکی بنایا کرتا تھا، جو آٹا پیسنے کی چکیاں جو ہوتی وہ، تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ امیر المومنین نے کہا کہ 4 درہم زیادہ نہیں ہیں، میرے خیال سے تم صحیح تم سے مانگتے ہیں، صحیح لیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، تم محنت کرتے ہو، بڑے ہوشیار آدمی ہو۔ اور آپ نے یہ بھی اس کو کہا کہ مجھے بھی ایک بنا دینا ایک چکی، تو اسے غصہ تو بہت آیا اسے، اس وقت تو نہیں کہا آپ نے، بعد میں اس کے ایک دن بلا کے کہا، وہ کہہ کے آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ مجھے ایک چکی بنا دینا۔ کہنے لگا کہ میں ایک ایسی چیز بنا کے دوں گا آپ کو دوسری دنیا، ایک ایسا آپ کے ساتھ وہ کروں گا کہ دنیا جو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مجھے دھمکی دے کے جا رہا ہے، اب فوراً سمجھ گئے، اور اس کے بعد اس نے، چونکہ وہ اتنی سی بات میں اس نے یہ بات لی اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور دعا تھی، بڑی مشہور جو ہے، جو کہ وہ کہا کرتے تھے اللہم رزقنی شہادتاً، اللہم رزقنی شہادتاً فی سبیلک، یہ ان کی یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما اپنی راہ میں،
وجعل موتی فی بلد رسول کا، اور میری موت آئے بلد رسول میں، اللہ کے یعنی دعا دیکھیں کتنی کامل تھی کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور بلد رسول میں عطا فرما۔ بلد رسول میں شہادت ہو، بلد رسول میں کسی کی جرت ہو سکتی ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں آپ کو کوئی شہید کرنے کے لیے آئے، لیکن دعا یہ تھی، اور یہ دعا کیسی دعا تھی کہ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور ایسے طریقے سے قبول فرما کہ یہ فیروز ہی جو ہے اس نے خنجر تیار کیا، خنجر تیار کرنے کے بعد زہر میں بجھایا، اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے وہ ایک نماز میں آیا، فجر کی نماز میں، اور آ کر کھڑا ہو گیا، اور جب آپ نماز کی نیت باندھی تو اس کے بعد وہ گھستا ہوا آگے بڑھ گیا اور اس نے آپ پر وار کر دی، اور ایک بار نہیں بلکہ 3 وار کیے، بعض کہتے ہیں 6 وار کیے، اور آپ کے پیٹ کو کاٹ دیا، اتنا زہریلا وہ تھا کہ آپ کی آنتیں نکل گئی اور آپ گر گئے، اور شہید اس وقت شہید تو نہیں ہوئے، لیکن آپ کو ہوش تھا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف نماز کو مکمل کیجیے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا، اور اس کے بعد امیر المومنین کو لے جایا گیا۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا ہے، مجھ پہ کس نے حملہ کیا، کہ اس کے علاوہ اس نے اوروں پر بھی حملہ کیا تھا، اور بعد میں خود بھی اپنے آپ کو خنجر مار لیا تھا۔ تو کہا امیر المومنین آپ کو جس آدمی نے شہید کیا ہے اس کا نام فیروز ابو لولو ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس نے مارا ہے جس نے کبھی تیری بارگاہ میں ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھی، کبھی وہ کلمہ گو نہیں تھا، یعنی کہ کافر جب شہید کرتا ہے اس کا کچھ اور ہی بات ہو، مسلمانوں میں آپس میں بھی معاملات تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات گرامی اس طرح شہید ہوئے۔ روایت کے مطابق 23 ذی الحجہ یعنی ہجرت کا 23واں سال تھا، اور 23 ہی تاریخ تھی، اور 26 کو جو ہے آپ کی وفات شہادت واقع ہوئی۔ شہادت سے پہلے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر بھیجی، اور یہ خبر کہا کہ ام المومنین سے جا کر کہنا میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے، حضور کے پہلو میں مجھے لے جایا جائے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی، انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ پر میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، لیکن میں عمر کی جو اس خواہش کا کبھی بھی رد نہیں کر سکتی، میں اپنے سے زیادہ ان کو مقدم رکھتی ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام ایسا نہیں ہے، بڑی فاضلہ، بڑی جو ہے ذکیہ، بڑی ذہین، بے شمار جو ہے علم تھا ان کے پاس۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیوی تھیں، لوگ ان پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کسی اور موقع پر بات کروں گا، لیکن یہ پہلو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے آدھا علم دین کا جو ہے ان کے ذریعے سے پھیلا ہے، آدھا دین علم کا جو ہے، جو اسلام کا جو ہے، شریعت کا قانون جو ہے، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو حضور نے ان کو سکھائی، بہت ذہین تھیں۔ انہوں نے کہا کیونکہ جب وہ جاتی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں، تو کہ حضور شوہر ہیں اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ بابا جان تھے ان کے حضرت ابوبکر صدیق، تو وہ ایسے چلی جاتی تھیں، وہ پردہ نہیں کرتی تھیں، ایسے چلی جاتی تھیں۔ لیکن جب اس کے بعد کہا جاتا جب جایا کرتی تھیں حضور کے روضے پر اور ان کے والد گرامی، تو جب فاروق اعظم کو وہاں دفن کر دیا گیا تو پھر پردے کے ساتھ جاتی۔ تو سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کو میں بالکل کبھی رد نہیں کر سکتی، بلکہ مقدم رکھتی ہوں اور میں اجازت دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اجازت دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار، جیسے میں کل پرسوں بھی کہہ رہا تھا، حضور سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں، بے پناہ چاہت تھی، بے پناہ محبت تھی، اور ایسی محبت تھی کہ اس محبت کا جذبہ حضور کی وفات کے وقت آپ نے دیکھا کہ کیسا، یہ چاہت تھی۔ ایک مسجد کا امام، آخری بات اپنی ختم کر دوں، میرے خیال سے ٹائم بھی ہمارا ہو گیا، ٹائم بس انشاءاللہ پھر بات کریں گے، اب وقت بھی ہو گیا، اذان ہونے والی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ